ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، یہاں بھیک مانگنے والے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور جو بیچارہ اپنی چھوٹی سی دکان کھول لینا، بڑے بڑے تاجروں کو موت پڑ جاتی ہے کہ وہ بیچارہ دکانداری کر لے، سب سے پہلے اس کے اپنے قریبی اس کے مخالف ہو جائیں گے، مارکیٹ والے مخالف ہو جائیں گے، یہ بندہ دکانداری نہ کرے، مانگ کے کھائے یہ ٹھیک ہے، یہ ہمیں گوارا ہے، اپنا کاروبار کو کوئی کیوں کر لے، کوئی کیوں دکان ڈال لے، کوئی کیوں ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے۔ چال بازیاں، مکر و فریب، دھوکہ دہی، بالآخر اسے مجبور کر دیتے ہیں، بیچارہ دکان بند، بیچارہ اچھی بھلی نوکری کرتا تھا، مجبور کر دیا، بیچارہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا، کسی مل میں جاتا تھا، فیکٹری میں جاتا تھا، کسی ادارے میں جاتا تھا، ساتھیوں نے ایسی سازشیں کی، اسے نکلوا دیا، اور نکلوا کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی خوش ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت پر مجبور کر دیا، بڑے خوش، لیکن ہوا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کر مکہ واپس آئے تھے، حاکم بن کر واپس آئے تھے۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے، جس بندے کو ہم نکلوا رہے ہیں، اس کی دکان بند کروا رہے ہیں، ممکن ہے اللہ اس بات پہ قادر ہے کل کو وہ اس سسٹم کا باپ بن کر واپس آئے۔ اللہ قادر ہے، اللہ حاکم بنانے پہ قادر ہے، اللہ عزت دینے پر قادر ہے۔ تو تھوڑی سی سازش کر کے نکلوا کے خوش ہے، کل کو وہ اس سسٹم کا باپ بن جائے، اس ادارے کا حاکم بن جائے، اس جگہ کا حاکم بن جائے، اس محلے کا حاکم بن جائے، اس مارکیٹ کا حاکم بن جائے۔ آپ مت سمجھیں کسی کا نقصان کر لیا، میں نے اس کو پھنسا لیا، دیکھو میں نے اس کی دکان تباہ کر دی اور میں نے اس کا کاروبار تباہ کر دیا، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن تیری 1000 چالیں اللہ کی ایک تدبیر ہوگی اور تیری 1000 چالیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ ملک لیول کی سازش ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، پوری سلطنت جمع ہو گئی، آگ جلا دی، آگ میں پھینک بھی دیا۔ وقتی کامیابی، جس طرح میں نے بتایا، بعض اوقات چالوں سے وقتی کامیابی ملتی ہے، آگ میں پھینک دیا، بڑے خوش، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ ہی ٹھنڈی کر دی۔ وہ آگ میں پھینک کر خوش ہو رہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ اور یہاں آپ کبھی کبھار غور کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں کی چالوں سے بچانے کے لیے اس دنیا کے نظام میں تبدیلی کی۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ آپ کو آپ کے مخالفین سے بچانے کے لیے، دیکھیں دنیا کے نظام میں تبدیلی ہوئی ہے۔ آگ کا کام تھا جلانا، لیکن فرمایا اب ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ دنیا کا نظام بدلا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے۔ مکرم سامعین کرام، ہمارے اس معاشرے میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کا نقصان کرنے کے لیے، کسی کی کامیابی پر رستے کا رکاوٹ بننے کے لیے ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں، ہر وقت سازشیں کرتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی چال چلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، چال بازوں کی چال سے کبھی کسی کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت وقتی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استکباراً فی الارض، جو لوگ زمین میں تکبر کرتے ہیں، ومکر السیئ، مکر کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، فرمایا جو لوگ دنیا میں سازشیں کرتے ہیں، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، ہر سازشی، ہر چال چلنے والا، ہر مکر و فریب کرنے والا، ہر دھوکہ دہی کرنے والا، اس کی چال، اس کی سازش اسی کے کھاتے میں آتی ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے محترم بھائی۔ چال چلنے والا، سازش کرنے والے کی بالآخر سازش اسی کی رسوائی کا سبب بن جاتی ہے، یعنی بری چال کا برا انجام ہوتا ہے، یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائے، ایک تو یا ایھا الناس، اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
کیونکہ مومن کا کام نہیں ہے سازشیں کرنا، مومن کا کام نہیں ہے دھوکہ دہی کرنا، چلنے چلنا مومن کا کام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی چالیں نہیں چلتا، مومن کبھی کسی مسلمان بھائی کے خلاف سازش کا حصہ نہیں بنتا، مومن ہوتا ہی وہ ہے۔ اس لیے قرآن نے مومن نہیں کہا، قرآن نے لوگ کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سازشیں تمہارے خلاف ہوں گی، تمہاری چالیں تمہارے اوپر پلٹ دی جائیں گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کوئی خائن، دھوکہ باز، سازش کرنے والا کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ تو بہرحال قرآن کے ان آیات کا اور احادیث کا مطلب یہ ہے، جو آدمی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی کے اندر جا گرتا ہے۔ آپ مت سمجھیں کہ میں نے بڑی پلاننگ کر لی ہے دوسرے کو گرانے کی، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن آپ اسی چال میں، اسی سازش کے اندر خود گر جائیں گے۔ جس کو آپ گرا رہے ہیں وہ بچ جائے گا، اللہ اس کو بچا لے گا، آپ گر جائیں گے۔ اب آئیے اس بات کو ہم قرآن سے مزید سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار واقعات بیان کیے ہیں اس حوالے سے۔ مثال کے طور پر فرعون کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا اس نے یہ سوچا کہ بنی اسرائیل بڑھ رہے ہیں، آبادی زیادہ ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ان کی آبادی بہت زیادہ ہو جائے اور یہ میرے مقابل میں کھڑے ہو جائیں۔ کیا اس نے سازش یہ کی، چال یہ چلی کہ اس کے بچوں کو قتل کر دیں، آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا قتل۔ یا بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آ کر اسے بتلایا، کسی نجومی وغیرہ نے، کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ الٹے گا۔ اس نے کیا کیا، ہر بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب اس سازش کے تحت ہزاروں لاکھوں بچے قتل ہوئے۔ ایک بادشاہ جو بہت بڑا بادشاہ، جو خدائی کا دعوے دار ہے بادشاہ، ہزاروں بچے، لاکھوں بچے قتل کر رہا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال فرعون نے چلی بچوں کو قتل کرنے کی، ایک تدبیر اللہ نے کی، اللہ نے بچے کو پیدا بھی کیا اور اسی فرعون کے گھر میں پالا پوسا۔ واللہ خیر الماکرین، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری تدبیر ہے، اس ظالم کو پتہ ہی نہیں چلا، اور جس کے لیے میں بچے قتل کر رہا ہوں وہ تو میرے گھر میں پڑ رہا ہے، وہ بچہ میرے گھر میں۔ آپ دیکھیں یہی بچہ جوان ہوتا ہے فرعون کے گھر میں، پھر ایک دن آتا ہے یہی بچہ موسیٰ علیہ السلام بنتے ہیں، پیغمبر بنتے ہیں، نبوت لے کر فرعون کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرعون کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ فرعون پھر ایک چال چلتا ہے، وہ کہتا ہے تو جادوگر ہے اور تیرا مقابلہ میں جادوگروں سے کروں گا۔ اب دیکھیں سازشی کرنے والے کیسے سازش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو کیسے پلٹتا ہے۔ اس نے اعلان کیا پوری سلطنت میں، بہت بڑی اس کی سلطنت تھی، کہ پوری سلطنت میں جو ماہر جادوگر ہے سارے آ جائیں۔ سارے جمع ہو گئے۔ جادوگر اس نے کھڑا کیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، لیکن وما کار اللہ، میرے رب کی تدبیر یہ ہے کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ وہارون، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ اے فرعون تجھ پر نہیں، کہیں اس وہم میں نہ رہنا کہ پتہ نہیں مجھے سجدہ کر دیا ہے، رب موسیٰ وہارون، جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ اب پس منظر نوٹ کریں، موسیٰ علیہ السلام اگر اکیلے ہوتے، اتنے لوگوں کا مجمع جمع کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے جادوگروں سے ملنا شاید بہت مشکل تھا، ایک ایک جادوگر کے پاس جاتے، اسے جا کر توحید کی دعوت دیتے، کتنا مشکل کام۔ اب فرعون نے ایک چال چلی، سارے جادوگر اکٹھے ہو گیا، پوری لوگوں کا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، ایک معجزہ دکھایا، سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین۔ دنیا والے سازشیں کریں گے، آپ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ سازشوں کو ان کے خلاف پلٹ دے گا۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
فرعون کو ڈبو کر رہتی دنیا کے لیے اللہ نے ایک نصیحت چھوڑ دی، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، رہتی دنیا تک اے فرعون تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا، جو بھی چالیں چلتا ہے اللہ اس کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا تَبَابٍ، فرعون جیسے چال بازوں کے کھاتے میں سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں آتا۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے تھوڑا بہت چال بازی کے ذریعے آپ کسی کا نقصان کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ چال بازوں کو تھوڑا بہت فائدہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، باپ کو خواب سنایا، باپ بھی پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، آگے سے ایک نصیحت کی، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بات وہی ہے، اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف چالیں چلیں گے، مکر کریں گے، فریب کریں گے، سازشیں کریں گے، تجھے تکلیف دیں گے، اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا۔ بھائیوں کو جیسے تیسے کر کے پتہ چل گیا، اب بھائیوں نے چالیں چلیں، سازشیں کی، وقتی فائدہ ہوا، کیا ہوا کہ یوسف کو بالآخر کنویں میں ڈال دیا۔ بڑے خوش بکتے ہیں، ہم نے اپنا کام کر لیا، اس نے خواب دیکھا تھا چاند سورج ستاروں کا، ہم نے کنویں میں پھینک دیا ہے، ہم کامیاب ہو گئے۔ میرے رب نے اس یوسف کو بادشاہ بنا کر رب قد آتیتنی من الملک، اللہ نے بادشاہت دی، پھر اللہ نے بادشاہ بنا کے کہہ دیا واللہ خیر الماکرین، تمہاری چالیں ناکام، اللہ کی تدبیریں کامیاب۔ تم وقتی کسی کو نقصان پہنچا کر سمجھتے ہو میں کامیاب ہو گیا، نہیں، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیریں سب پر غالب آتی ہیں۔ آپ مت سمجھیں کسی کا نقصان کر لیا، میں نے اس کو پھنسا لیا، دیکھو میں نے اس کی دکان تباہ کر دی اور میں نے اس کا کاروبار تباہ کر دیا، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن تیری 1000 چالیں اللہ کی ایک تدبیر ہوگی اور تیری 1000 چالیں تباہ و برباد ہو جائیں، 1000 چالیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے۔ آپ کسی کا ایک راستہ روکیں گے، یوسف علیہ السلام کا ایک راستہ انہوں نے روکا کہ باپ سے دور کر دیا، آپ ایک راستہ روک کر خوش ہو جائیں گے، میں نے اس کی ایک دکان تھی بند کروا دی، بڑے خوش، اللہ 20 راستہ آگے اور کھول دے گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس سے روکا، اللہ نے ملک مصر دے دیا۔ ہو سکتا ہے تیری دکان چھوٹی سی منڈی میں ہو، اللہ تجھے شہر کی بڑی منڈی میں دکان دے دے۔ چالے چلنے والوں نے چال چلی، تجھے نکال دیا، اللہ نے بڑی جگہ دے دی۔ ٹھیک ہے، اور پھر سبق یہ ملتا ہے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے، حسد کرنے والے ہوں گے، چال باز بھی ہوں گے، آپ کی عزت خراب کرنے والے بھی ہوں گے، لاکھ کوششیں کریں گے، اگر تو اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تجھے گرانے والے کبھی نہیں گرا پائیں گے اگر تو اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا، اگر تو اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم سب جانتے ہیں، وہاں پر بھی ایک بادشاہ تھا نمرود، بادشاہ نے، رایا نے، قوم نے ایسی سازشیں کی، ساری قوم کو متفق کر لیا، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، آگ جلاؤ، سب نے جلا بھی دی۔ یہ ہوتی ہے، ملک لیول کی سازش ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، پوری سلطنت جمع ہو گئی، آگ جلا دی، آگ میں پھینک بھی دیا۔ وقتی کامیابی جس طرح میں نے بتایا، بعض اوقات چالوں سے وقتی کامیابی ملتی ہے، آگ میں پھینک دیا، بڑے خوش، آگ میں پھینک دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ ہی ٹھنڈی کر دی۔ وہ آگ میں پھینک کر خوش ہو رہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے بری چالیں چلیں، جتنے برے چلنے والے، سازش کرنے والے تھے، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے تمام کو تباہ کر دیا۔ اور یہاں آپ کبھی کبھار غور کیا کریں،
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں کی چالوں سے بچانے کے لیے اس دنیا کے نظام میں تبدیلی کی. اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ آپ کو آپ کے مخالفین سے بچانے کے لیے، دیکھیں دنیا کے نظام میں تبدیلی ہوئی ہے. آگ کا کام تھا جلانا، لیکن فرمایا اب ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا. دنیا کا نظام بدلا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہودی پرلے درجے کے چال باز لوگ ہیں. اس دنیا کی سب سے مکر و فریب کرنے والی قوم یہودی، چالوں کے ذریعے، مکر و فریب کے ذریعے، وقتلہم الانبیاء، انبیاء کے قاتل. فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینی ہے، تیاری کر لی، ساری سب کو جمع کر لیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینی ہے. سولی دے دی، اپنی طرف سے سولی دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ہم تجھے زندہ آسمان پہ اٹھائیں گے، ہم تجھے زندہ آسمان پہ اٹھائیں گے. ومطہرک من الذین کفروا، اور ان چال بازوں کی چالوں سے ہم تجھے پاک کر دیں گے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دنیا کے نظام کو بدلا. کوئی انسان زندہ آسمان پہ نہیں جا سکتا. عیسیٰ علیہ السلام گئے، ہاں ہمارے پیغمبر علیہ السلام اس کے بعد آئے. اس وقت کوئی بھی زندہ آسمان پہ نہیں گیا تھا. ہمارے پیغمبر علیہ السلام بعد میں آئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان معراج کروائی، سیر کروائی. یہ بعد کا واقعہ ہے. اس وقت یہ دنیا کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی انسان کو زندہ آسمان پہ، اور آج تک موجود ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چال بازوں کی چالوں سے، سازشوں کی سازش سے بچاتا ہے. یہودیوں نے تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، بنو نذیر کا واقعہ، اور بھاری پتھر گرا کر قتل کرنے کی سازش کی. خیبر کے موقع پہ زہر دینے کی کوشش کی. یہ تو چال باز قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو بچایا. پھر آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے واقعے میں مشرکین مکہ چالیں چلتے ہیں کہ اس کو اپنے علاقے سے نکالنے پر مجبور کرنا. یہ واقعہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے. بہت سے اسباق ہیں یہ جو نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے. سازشی ٹولہ یہ سازش کرتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، چالیں چلتا ہے کہ اس کے ساتھیوں پر اتنا ظلم کیا جائے، جبر کیا جائے، اتنا مجبور کیا جائے، یہاں سے نکل جائے. چلے گئے. نبی علیہ السلام نے مدینے کی طرف ہجرت کی. اب سارے خوش. نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق یہ لوگ بے دین تھے، ہمارا سابقہ آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، ہم نے ان کو یہاں سے نکال دیا. سارے خوش. ذرا غور کریں آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. لوگ چال چلتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں. کسی کو اس کے ادارے سے نکلوا دیا، کسی کو اس کی نوکری سے نکلوا دیا. کوئی بیچارہ کاروبار کرتا ہے، اس کا کاروبار ٹھپ. کوئی بندہ دکانداری کرتا ہے، اس کی دکانداری ٹھپ کروا دی. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، یہاں بھیک مانگنے والے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور جو بیچارہ اپنی چھوٹی سی دکان کھول لینا، بڑے بڑے تاجروں کو موت پڑ جاتی ہے کہ وہ بیچارہ دکانداری کر لے. سب سے پہلے اس کے اپنے قریبی اس کے مخالف ہو جائیں گے، مارکیٹ والے مخالف ہو جائیں گے. یہ بندہ دکانداری نہ کرے، مانگ کے کھائے، یہ ٹھیک ہے، یہ ہمیں گوارا ہے. اپنا کاروبار کو کوئی کیوں کر لے، کوئی کیوں دکان ڈال لے، کوئی کیوں ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے. چال بازیاں، مکر و فریب، دھوکہ دہی، بالآخر اسے مجبور کر دیتے ہیں. بیچارہ دکان بند، بیچارہ اچھی بلی نوکری کرتا تھا، مجبور کر دیا، بیچارہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا. کسی مل میں جاتا تھا، فیکٹری میں جاتا تھا، کسی ادارے میں جاتا تھا، ساتھیوں نے ایسی سازشیں کی، اسے نکلوا دیا، اور نکلوا کر بڑے خوش ہوتے ہیں. مشرکین مکہ بھی خوش ہوئے. نبی علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کر دیا، بڑے خوش. لیکن ہوا کیا؟ نبی علیہ السلام فاتح بن کر مکہ واپس آئے تھے، حاکم بن کر واپس آئے تھے. ہمارے لیے یہ پیغام ہے، جس بندے کو ہم نکلوا رہے ہیں، اس کی دکان بند کروا رہے ہیں، ممکن ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے، کل کو وہ اس سسٹم کا باپ بن کر واپس آئے. اللہ قادر ہے، اللہ حاکم بنانے پہ قادر ہے، اللہ اسے دینے پر قادر ہے. تو تھوڑی سی سازش کر کے نکلوا کے خوش ہے، کل کو وہ اس سسٹم کا باپ بن جائے.
حاکم بن جائے، حکمران بن جائے، اس ادارے کا حاکم بن جائے، اس جگہ کا حاکم بن جائے، اس محلے کا حاکم بن جائے، اس مارکیٹ کا حاکم بن جائے، تو خوش ہو رہا ہے؟ تو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں ایک حدیث سناؤں گا، ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، المکر والحدیۃ فی النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ مکر و فریب کرتے ہیں، جو لوگ مکر و فریب کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ مت سوچیں آپ نے کوئی چال چلی، کوئی سازش کی، آپ نے اپنے مخالف کو زیر کر لیا، دبوچ لیا، پھنسا لیا، آپ خود پھنسے ہیں، شاید اس کا نقصان ہو گیا۔ آپ کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ آپ نے اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر لی، دخل النار، آپ نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر لی ہے۔ آپ سمجھتے میں کامیاب ہو گیا اور میں نے اس کو بیوقوف بنا لیا، اور بھائی وہ بیوقوف بنا کہ نہیں بنا، آپ بیوقوف بن گئے، آپ نے اپنے لیے جہنم سیدھی کر لی ہے، جہنم کا ایندھن بن گئے، اس کا تو پتہ نہیں ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے بیوقوف بنایا، فرمایا اصل میں بیوقوف یہ ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، اپنے لیے جہنم کا راستہ سیدھا کر رہے، اپنے لیے جہنم کا راستہ سیدھا کر رہے۔ اسلام وہ دین ہے، وہ مذہب ہے جو ہمیں امانت داری سکھلاتا ہے، دیانت داری سکھلاتا ہے۔ من غش فلیس منا، دکانوں پہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے۔ دھوکہ دہی ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ آپ جہنم سیدھی کر رہے ہیں، اتقوا النار اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ آپ دھوکہ دہی کے ذریعے، چال بازی کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی میں تھوڑی سی رونق لا سکتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق کل قیامت آپ کی سیاہی میں ڈوب گئی، تاریکی میں ڈوب گئی، اندھیرے میں ڈوب گئی، تو یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، افسوس کرنے کی بات ہے۔ بہرحال اسلام نے ہماری یہ رہنمائی بھی کی ہے کہ ان چال بازوں سے کیسے بچنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یار مارکیٹ میں یا میرے ارد گرد محلے میں لوگ میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کیسے بچنا ہے، قرآن میں وہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ کتنی واضح آیت ہے، سادہ سی آیت ہے، آپ اس کا سادہ سا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر صبر کرو، تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کسی مکر و فریب کرنے والے کا مکر تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ کے خلاف جو مرضی کر لے، دنیا کی سازشوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو قرآن نے ہمیں دیا وہ صبر کا ہے، وہ تقوی کا ہے۔ فرمایا صبر کر لو۔ مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ اب دیکھیں سازش کرنے والوں نے کہاں کہاں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری لکھی یار اس بندے نے، ایسی کتاب لکھی ہے جس کو اس امت نے بالاتفاق قرآن کے بعد سب سے اول درجہ دیا ہے۔ کتنا عظیم انسان ہے یار وہ، اس کے خلاف بھی وہ دین کا کام کرتا ہے، اہل علاقہ سازشیں کرتے ہیں، اتنی سازشیں بالآخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے علاقے سے نکال دیا گیا، کامیاب ہو گئے۔ جب علاقے سے نکلے نا، کچھ مخلص دوست بھی ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اپنی یہ جو سازشیں آپ کے خلاف کرتے ہیں، آپ وضاحت کیوں نہیں کرتے، آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ قرآن کی وہی آیت سنایا کرتے تھے جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ وہ کہتے تھے مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ان کی چالوں کو ان کے سروں کے اوپر ڈالے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب سے ہمارے لیے سبق بڑا ہے۔ دیکھیں ہر ظلم کا جواب بدلہ نہیں ہوتا، ہر ظلم کا جواب بدلہ نہیں ہوتا، ہر تکلیف کا جواب چلانا نہیں ہوتا، صبر بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا صبر آپ کے مخالف کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کہا آپ ان کے خلاف بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا اللہ ہے نا، اللہ ہے، اللہ ان کی سازشوں کو ان کے اوپر پلٹے گا۔ پھر کسی نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، آپ جواب نہ دیں، آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں،
آپ ان کے خلاف بد دعا کرتے. دیکھیے تو صحیح یار، اتنا عظیم انسان ہے، اتنی عظیم کتاب لکھی ہے، لوگ سازشیں کر رہے ہیں. وہ دین کا کام کر رہا ہے، لوگ سازشیں کر رہے ہیں. کہاں آپ ان کے خلاف بد دعا کریں. کیف لا تدعوا اللہ علی ہؤلاء الذین یظلمونک. آپ ان کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کرتے جو آپ پر ظلم کرتے ہیں. وَيَتَنَابَلُونَکَ، جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وَيَبْهَتُونَکَ، جو آپ پر بہتان باندھتے ہیں. یہ سازشی ٹولے، آپ بد دعا کرتے. کہا ہاں بد دعا کرنے کا اختیار میرے پاس ہے، لیکن بد دعا نہیں کروں گا. کیوں نہیں کریں گے آپ بد دعا؟ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے تحت اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سازشوں کے خلاف صبر کرنا، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھے جا کر ملنا. میں ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. تو میں بد دعا کی بجائے صبر کرنے کو ترجیح دوں گا، میں صبر کروں گا. اور اس حوالے سے قرآن کی ایک آیت ہے، میں تو یہ کہوں گا اس آیت کو آپ پلے باندھ لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ رب کا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اب آپ نے آیت نوٹ کرنی ہے، اور اس پر یہ 3 کام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائے ہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرنا ہے، صبر کی توفیق بندے کو اللہ دیتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، پریشان نہیں ہونا. صبر کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا. اور آگے فرمایا وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی. اے اللہ یہ 3 کام کیوں کرنے؟ صبر کرنے کا حکم ہوا، پریشان نہیں ہونا یہ حکم ہوا، دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی یہ حکم ہوا. کیوں؟ مما یمکرون، ان لوگوں کے خلاف جو مکر و فریب کرتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے، ہم انسان ہیں نا، ایک بندہ ایمانداری سے کوئی بھی کام کرتا ہے، دکانداری کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، بالفرض کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کام کرتا ہے، لوگ سازشیں کرتے ہیں، دل تنگ ہو جاتا ہے. یار میں امانت داری سے اپنا سودا بیچتا ہوں، میں سچ بول کے سامان بیچتا ہوں، لوگ میرے خلاف ہو گئے، دل تنگ ہوتا ہے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، دل تنگ نہیں کرنا. بعض اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ سارے میرے خلاف کیوں ہو گئے، میں تو سچ بول کے سودا بیچتا ہوں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، دل تنگ نہیں کرنا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ پر صبر کرنا ہے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. یہ کام اپنے کرنے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میرے مخالف لوگ ہیں، آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں. صبر کریں، پریشان نہیں ہونا، دل تنگ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. ایک اللہ کی ذات پہ صبر کرنا ہے، ساتھ اس سے ملتی جلتی بات بھروسہ کرنا ہے. محترم بھائیو، قوم عاد اس دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، سب سے طاقتور ترین قوم. ہود علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہو گئی. اب قرآن کی آیت ہے، ہود علیہ السلام نے انہیں کہا من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظر، اور سارے اکٹھے ہو جاؤ، جو جو کرنا ہے کر لو، میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو. انی توکلت علی اللہ، میں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں. تو جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو، جس کا توکل اللہ کی ذات پہ ہو. اور پھر میں یہ کہوں گا آپ دعا کیا کریں. قرآن و حدیث میں دعا بھی ثابت ہے. یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن. اے اللہ ان عورتوں نے میرے خلاف مکر کیا، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں ان کو ان کے مکر سے بچا. دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور اگر صبر کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، دل تنگ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ کام کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، تو میں نے کتنے واقعات سنائے ہیں. دنیا ساری اکٹھی ہو گئی، بادشاہ مل کر اکٹھے ہو گئے، لیکن اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو پائے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن